کہتے ہیں ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت. اور اب کسی بھی ملاٹے سے پوچھ لیں کہ بھئی دین کیا ہے، دین ابراہیم ہی ہے. دین ابراہیم کس کی ملت پر چلنا ہے؟ ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے. ایک طرف یہ ملاٹے آپ کو کہتے ہیں ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے، دوسری طرف اپنی ملت پر آپ کو چلوا رہے ہیں. جی بالکل استاد جی، ایسا ہی کرتے ہیں. کیا ابراہیم کی ملت یہ تھی کہ اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلو؟ جو معاشرے میں جن کو بڑا آپ نے سمجھا ہوا ہے، رہنما سمجھا ہوا ہے، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو؟ یہ تھی ابراہیم کی ملت، یہ کیا تھا ابراہیم نے. نہیں بالکل. یا پھر آپ یعنی آپ کا بچہ یہ جانتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم نے جب ابراہیم باشعور ہوا، بڑا ہوا، باشعور ہوا، یعنی کہ حلم کو پہنچا. حلم کسے کہتے ہیں؟ یا حلم کہہ لیں، حلم کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب حلم کو پہنچا، جسے یعنی ترجمہ کہتے ہیں بالغ ہو گیا. بھائی بالغ نہیں، چلے بالغ بھی کہہ لیں، لیکن کون سی بلوغت؟ شعوری طور پر بالغ ہو جانا. جب ابراہیم شعوری طور پر بالغ ہو گیا تو پھر ابراہیم نے کیا کیا؟ بت توڑ دیے. جی بتوں کے اوپر جو ہے کلہاڑا چلا دیا. کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی. ابراہیم اس وقت اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ اے باپ تو شرک کر رہا ہے، تو مشرک ہے. جی جی بالکل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے ابراہیم نے اپنے باپ کو یہ بات کہی تھی؟ نہیں. کیوں نہیں کہی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے ابراہیم حلم کو نہیں پہنچا تھا، باشعور نہیں ہوا تھا، عقلی طور پر شعوری طور پر بالغ نہیں ہوا تھا، عقلی طور پر شعوری طور پر نابالغ تھا، جس وجہ سے وہ اپنے بڑوں کا محتاج تھا. لہذا جسے بڑے صحیح کہتے تھے وہ بھی صحیح کہتا تھا، جسے بڑے غلط کہتے تھے اسے غلط کہتا تھا. عقلی طور پر شعوری طور پر بالغ ہونے سے پہلے ابراہیم کا بھی وہی دین تھا جو اس کے بڑوں کا تھا. لیکن جب ابراہیم عقلی طور پر شعوری طور پر بالغ ہو گیا تو ابراہیم نے کیا کہا؟ کیا یہ حق ہے؟ جی اسے حق کہا. عقلی اور شعوری طور پر بلوغت سے پہلے جن بتوں کو ابراہیم پوجتا رہا، جن بتوں کو خدا رب سمجھتا رہا، جیسے ہی وہ عقلی اور شعوری طور پر بالغ ہوا ہے تو انہی کو پکڑ کے توڑ دیتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جی جی بالکل. تو ابراہیم کی ملت کیا سامنے آتی ہے؟ بھائی ہم نہیں کہتے کہ آباء و اجداد کے بتوں کو توڑو، اسے چھوڑو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نقطے پر آ جاؤ جہاں سے ابراہیم ابتدا کر رہا ہے. کیا ابراہیم نے یہ کیا کہ بھائی جب وہ باشعور ہو گیا، جب وہ حلم کو پہنچا، عقلی شعوری طور پر جب وہ بالغ ہوگا، تو کیا ابراہیم نے وہی کیا جو پیچھے بچپن سے کرتا چلا آ رہا تھا؟ اسی کو حق اور سچ ماننا شروع کر دیا، کنٹینیو رکھا، جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا؟ یا پھر اس نے کانوں اور آنکھوں سے جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھا، کیونکہ وہ بالغ ہو چکا ہوا تھا عقلی شعوری طور پر، اور جب اس نے ان ٹولز کا استعمال کیا تو نتیجہ کیا سامنے آیا؟ اس نے اپنے کریٹر کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا. اور پھر وہ کسے رب کہہ رہا ہے؟ جی جی بالکل. وہ کہہ رہا ہے ہر طرف میرا رب بھی تو مجھے نظر آ رہا ہے. جی جی بالکل. کیوں؟ جب اس نے اپنی تخلیق میں غور کیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی مجھے وجود میں لانے والا وجود کون سا ہے؟ یہی کائنات ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی ثابت ہی نہیں ہوتا. جی جی بالکل. اس نے دیکھا مجھے وجود میں لانے والے میرے والدین. تو جب تک میں صرف یہیں تک محدود تھا، میں اپنے خالق و مالک اپنے والدین کو سمجھتا رہا، تو میں نے ان کو رب بنائے رکھا. کب تک؟ جب تک میں باشعور نہیں ہوا. مجھے تکلیف ہوتی میں دوڑتا والدین کے پاس جاتا. یعنی
کھانے کے لیے کن کا محتاج؟ والدین کا. پینے کے لیے والدین کا. پہننے کے لیے والدین کا. چلنے کے لیے والدین کا. کوئی بھی حرکت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اچھا برا بلا، ہر لحاظ سے کن کا محتاج تھا؟ والدین کا. والدین کا. یعنی کہ والدین. والدین کو رب بنایا ہوا تھا. کیوں رب بنایا ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے مجھے وجود دیا. لیکن جب میں عقلی و شعوری طور پر بلوغت کو پہنچا تو پھر میں نے دیکھا کہ میرے رب جو ہیں، یا میرا رب صرف میرے والدین نہیں ہیں. مجھے وجود میں صرف ان دو شخصیات نے نہیں لایا، بلکہ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے. کیا ہے؟ جب غور کیے تو پتہ چلتا ہے یہی کائنات سامنے آتی ہے. غور کرتے جائیں. جی، آپ کی تخلیق، آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا. آپ کی ماں سے آپ نے جنم لیا. جنم لینے سے پہلے آپ اپنے والد میں تھے. والد میں کہاں سے آئے؟ اس نے جو رزق کھایا، تو وہ رزق کہاں سے کیسے وجود میں آیا؟ کون وجود میں لایا؟ یہی زمین، یہی چاند، سورج، ستارے، یہ ایٹماسفیئر. جی، لنک جو ہے وہ جڑتا چلا جائے گا، جڑتا چلا جائے گا، جڑتا چلا جاتا ہے یا نہیں؟ جی، سامنے یہی کائنات. تو کیا سامنے آتا ہے؟ سامنے یہ کائنات آتی ہے، جسے انگلش میں نیچر اور عربوں کی زبان میں فطرت کہا جاتا ہے. فطرت کا مطلب کیا ہے؟ فاتر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو شے اپنی اصل حالت میں ہے، اصل خود اپنے آپ میں ہونا. ٹھیک ہے جی.